لیکن نہ کوئی بم چلے گا، نہ توپیں نکلیں گی، نہ ٹینک چلیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ نیزہ ہی استعمال کریں، تو ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے، پیڑ گننے سے نہیں۔ ایک مقام ہے فلسطین میں، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ نیزے کا ذکر ہے حدیث میں کہ نیزے کے ذریعے اس کو ماریں گے۔ تو اب اس میں علماء کی دو رائے ہیں کہ وہ زمانے میں کیا نیزے استعمال ہو رہے ہوں گے، یعنی آج تو بندوقوں کا دور ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے بھائی دنیا میں ایسی تباہی آئے کہ دنیا دوبارہ اسی کھنڈرات کی طرف چلی جائے، کوئی ایٹمی لڑائی ہو جائے اور دوبارہ سے گھوڑوں اور نیزوں کی جنگ شروع ہو جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کی زبان میں سمجھایا ہے، کیونکہ ان کو کیا کلاشن کوف کا اور میزائلوں کا پتہ، تو وہ تو ظاہر ہے تلوار اور نیزے ہی کی زبان سمجھتے ہیں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کے محاورے استعمال کر کے سمجھایا کہ نیزے سے مراد نیزہ نہیں بلکہ وہ نیزہ جو اس دور میں نیزہ سمجھا جاتا ہے۔ تو آج کا نیزہ تو کلاشن کوف ہے، آج کا نیزہ تو بندوق ہے۔ تو عین ممکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلحے کی زور سے ان کو قتل کریں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نیزہ ہی استعمال کریں۔ تو ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے، پیڑ گننے سے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ متعین وقت میں نے عرض کیا تھا نا کہ روایت میں متعین وقت بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر غام صاحب یہ کہا جائے کہ یہ جو روایت آپ نے بھی پڑھی اور گھبراہٹ میں ڈال دیا ہم سب کو، سننے والوں کو، کہ یہ جو متعین وقت بتایا گیا تھا وہ ایونٹ تو ہو گیا، فتح قسطنطنیہ ہو گیا، استنبول فتح ہو گیا، تو کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، جو حدیث میں بیان ہوا ہے، یہ وہ والا ایونٹ نہیں ہے، وہ جو پہلے ہوا تھا وہ تو پہلے ہو گیا۔ یعنی ایسی ہے کہ کہا جائے کہ جی نیو یارک میں ٹوئن ٹاورز گریں گے اور دجال آ جائے گا، ٹوئن ٹاورز گر گئے نہیں آئے، تو اس کی ایک توجہ یہ بھی تو کی جا سکتی ہے کہ دوبارہ سے ٹوئن ٹاور تعمیر ہوں، دوبارہ سے گریں، تو ہو سکتا ہے قسطنطنیہ دوبارہ سے رومیوں کے قبضے میں جائے اور دوبارہ مسلمان فتح کریں، تو تب آ جائیں سیدنا مسیح۔ میں تو اپنے عدم اطمینان کے وجہ بیان کر رہا ہوں نا، یعنی یہ بیان کر رہا ہوں کہ کیوں ان روایتوں کے بارے میں نے یہ کہا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ محل نظر ہو گئی ہیں، ان پر تحقیق کی ضرورت ہے، کیوں اپنے عدم اطمینان کا اظہار کر رہا ہوں، اس کے وجہ بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ جو بات آپ نے کہی ہے، یہی بات اس کے بعد علماء کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فتح قسطنطنیہ وہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے کیا چیزیں فرض کرنی پڑیں گی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطنطنیہ ایک مرتبہ پھر رومیوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ 600 سال سے تو نہیں گیا، لیکن چلا جائے گا قیامت سے پہلے۔ ٹھیک، یہ فرض کرنا پڑے گا نا، یہ فرض کرنا پڑے گا کہ یہ دنیا میں جتنے اسلحہ، جتنے ہتھیار ایجاد ہو گئے ہیں، سب ختم ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا انقلاب دنیا میں آئے گا کہ پھر تلواروں سے جنگیں ہوں گی، پھر وہ تلواریں فتح کے بعد زیتون کے درختوں سے لٹکائی جائیں گی، پھر اسی طرح مال غنیمت تقسیم ہوں گے۔ ماننا پڑے گا نا یہ سب کچھ آپ کو، یا نہیں ماننا پڑے گا؟ اچھا، ماننا پڑے گا کہ دجال کو قتل کرنے کے لیے نہ کوئی بم چلے گا۔ اس وقت تو ویسے جہاں جہاں اسلامی نظام قائم ہو رہا ہے بم چلا کے ہی ہو رہا ہے، لیکن نہ کوئی بم چلے گا، نہ توپیں نکلیں گی، نہ ٹینک چلیں گے، نہ جہازوں سے بمباری ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، نیزے سے اس کو مار گرایا جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں فرض کر کے جو لوگ مطمئن ہونا چاہتے ہیں وہ مطمئن رہیں، مجھے ان کو کچھ نہیں کہنا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر یہ پیشین گوئی ہے تو پھر تو کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر نے اگر بات کہی تھی تو یہ اللہ نے بتایا ہوگا نا کہ فتح قسطنطنیہ ہو جائے گی، اس کے بعد برسوں مسلمان فتح یاب رہیں گے، اس شہر پر ان کا قبضہ رہے گا، برسوں نہیں صدیوں۔ 600 سال ہو گئے، 600 سال تو اب ہو گئے نا، صدیوں قبضہ رہے گا۔ پھر دنیا میں ایسے واقعات ہوں گے کہ دوبارہ تلواروں سے جنگیں ہوں گی، یہ بتایا ہوگا۔ تو چلیے یہ ساری بات نہ روایت میں ہوتی، اتنے دو جملے ہوتے کہ جب فتح قسطنطنیہ دوسری مرتبہ ہوگی، یہ تو کم سے کم تقاضا ہے، کیونکہ پیشن گوئی میں تو ابہام پیدا ہو جائے گا اگر وہ یہ نہ بتایا جائے کہ دوسری دفعہ ہوگا کہ پہلی دفعہ ہوگا۔ نہیں پھر پیشین گوئی رہی کیا، یعنی کیا چیز رہ گئی پھر؟ اسی طریقے سے پیشین گوئیاں ہوتی ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کیا چیزیں فرض کرنی پڑیں گی آپ کو، یعنی دنیا میں یہ تغیر آئے گا، یہ سب کچھ دوبارہ ان کے قبضے میں چلا جائے گا، رومی اسی طرح جنگ کرنے نکلیں گے، رومیوں کے یا مسیحیوں کے اور ہمارے مابین 200 سال تک صلیبی جنگیں ہو چکی ہیں۔ یہ جو میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اہل علم نے ان روایتوں پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار نہیں کیا۔ علامہ تمنا عمادی نے کیا، مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا، سید رشید رضا نے کیا، مفتی محمد عبدو نے کیا، اس وقت عرب کے بہت سے علماء کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا رہا ہے، کیوں ہوتا رہا ہے؟
یہ اسباب ہے اس کے. وہ کیسے بیان کرتے ہیں اس کو بعض لوگ بالاجمال بیان کر دیتے ہیں. میں پوری تفصیل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے وہ عدم اطمینان کے وجود ہے کہ روایتیں شروع کب ہوئیں.